اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ یہ کہ معاون بن زائدہ نے حکومت کی طرح ذیلی مہر بنوا لی اور اس کی تصدیق سے اسلامی بیت المال سے مال نکلوا لیا۔ جب اس کا انکشاف ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاون بن زائدہ کو 100 کوڑے لگوائے اور قید کر دیا۔ معاون نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو آپ نے انہیں پھر 100 کوڑے لگوائے۔ انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا تو آپ نے تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے لگوائے اور پھر جلا وطن کر دیا۔ قحط سالی کے زمانے میں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے ایک مدنی آدمی کی اونٹنی چوری کر لی اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ جب معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو طلب کیا اور انہوں نے محفوظ مقام سے اونٹنی کی چوری کا اعتراف کیا۔ چوری کرنے والے عاقل، بالغ اور مکلف شریعت تھے۔ انہوں نے چوری کرنے کی کسی اضطراری ضرورت کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر بن سلت کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹیں، لیکن چونکہ آپ قحط سالی اور لوگوں کی بھوک کا مشاہدہ کر رہے تھے اس لیے ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہوئے ان کے آقا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے لگتا ہے تم انہیں بھوکا رکھتے تھے۔ پھر اسی پر بس کیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم منسوخ کر دیا اور حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مزنی کو اس کی اونٹنی کی دگنی قیمت یعنی 800 درہم ادا کرو۔ اس طرح آپ نے اضطراری حالت دیکھ کر ان سے چوری کی حد ساقط کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریاست کی کچھ باندیاں لائی گئیں۔ انہیں ریاست کے کچھ غلاموں نے زنا کرنے پر مجبور کیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو کوڑے لگائے اور باندیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسی عورت لائی گئی جس سے زنا کی حرکت سرزد ہو گئی تھی۔ عورت نے عرض کیا کہ میں سو رہی تھی اور اس وقت بیدار ہوئی جب کہ آدمی مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس سے درگزر کیا اور سزا نہیں دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا کہ یہ واقعہ شبہ پر قائم تھا اور حدود و قصاص کو شبہ کی بنیاد پر نافذ نہیں کیا جاتا۔ بہرحال جبر و اکراہ خواہ زبردستی قابو میں کر لینے کی صورت میں ہو یا قتل وغیرہ کی دھمکی کے ذریعہ سے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے ایک چرواہے سے پانی مانگا اور چرواہے نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور دینے کے لیے اس سے زنا کی شرط لگا دی۔ چنانچہ اس عورت نے مجبوراً اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دیا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس معاملہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں اس کی اضطراری حالت تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو مزید کچھ عطیہ دے کر چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک افسر نے خط لکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا کہ ایک آدمی نے زنا کا اعتراف کیا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً تحریر کیا کہ اس سے پوچھو کہ اسے زنا کی حرمت معلوم تھی، اگر ہاں کہتا ہے تو اس پر حد شرعی نافذ کرو اور اگر نہیں کہتا ہے تو اسے بتا دو کہ یہ فعل حرام ہے اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرے تو اس پر حد نافذ کرو۔ ایک عورت نے اپنے شوہر پر اپنی باندی سے زنا کرنے کی تہمت لگائی، پھر اقرار کیا کہ اس نے اپنی باندی کو خاوند کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت پر 80 کوڑے تہمت کی حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک آدمی نے دوسرے پر طنز کیا اور کہا، نہ میرا باپ زانی ہے اور نہ ہی میری ماں بدچلن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قضیہ کی شکایت سن کر لوگوں سے اس معاملہ میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا، اس نے اپنے ماں باپ کی تعریف کی ہے
اور کچھ لوگوں نے کہا وہ اپنے والدین کے بارے میں ایسا کہہ کر کچھ دوسری بات کہنا چاہتا ہے، یعنی میرے والدین اس طرح نہیں لیکن تمہارے والدین بدکار ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تہمت کی حد نافذ کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر 80 کوڑے تہمت کی حد نافذ کی۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت پر مبنی طنز و اشارہ پر حد نافذ کی، اس لیے کہ قرینہ صاف ظاہر تھا وہ آدمی اپنے فریق مخالف پر اشاروں میں تہمت لگا رہا تھا، کیونکہ یہ بات اس نے کافی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کے بعد کہی تھی۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلہ میں کارروائی اس سیاست پر مبنی تھی کہ اس سے احمقوں کو تادیبی سزا بھی مل جائے اور پاک دامن لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکیمانہ سیاست تھی جو کتاب و سنت کے خلاف نہ تھی، بلکہ شریعت اسلامیہ کی روح و اساسی مقاصد کے بالکل موافق تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 2 نیک نوجوان تھے جن میں مواخات کا رشتہ تھا۔ ان میں سے ایک غزوہ پر جانے لگا اور اپنے بھائی کو نصیحت کر دی کہ ہماری آل و اولاد کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ ایک رات اس کا بھائی اس کے بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے گیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود ہے اور یہ شعر پڑھ رہا ہے: میری وجہ سے اسلام کی چمک داغدار ہو گئی، میں اس اسلامی مجاہد کی بیوی کے ساتھ طویل رات خلوت میں رہا، میں اس کی دوشیزہ کے ساتھ اس کے پستانوں سے لپٹ کر رات گزارتا ہوں اور وہ چٹیل تنگ زمین میں رات گزارتا ہے۔ ڈرانے اور شرمگاہ اس کی ایسی جماعت ہے جو استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجاہد کا بھائی اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا اور یہودی کو قتل کر دیا، پھر اسے ننگا کر کے راستے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور واقعہ سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ جامعہ کی ندا لگوائی، لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ منبر پر تشریف لے گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا: میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اس کے قاتل کا علم ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی اشعار پڑھ کر سنائے اور واقعہ کی تفصیل بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ تیرے ہاتھوں کو مضبوط کرے، اور پھر یہودی کا خون مباح قرار دیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔